جاپان کا ایک جزیرہ جس کا نام اوکیناوا ہے، وہاں کے باشندے 100 سال سے زیادہ کی زندگی گزارتے ہیں اور وہاں رہنے والے 80 اور 90 سال کی عمر کے لوگ بھی خوشی خوشی اپنے کام سر انجام دیتے ہیں۔ وہاں ریٹائرمنٹ کا کنسیپٹ نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ لوگ دنیا میں رہنے والے دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ لوگ ایک فارمولے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور اس فارمولے کا نام ہے اکیگائے، جس کا مطلب ہے جینے کی وجہ۔ جاپانی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس دنیا میں رہنے والا ہر انسان ایک خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں آیا ہے، اور اگر وہ اپنے اس مقصد کو پہچان لے گا تو اسے زندگی گزارنے میں زیادہ مزہ آئے گا اور اسے جینے کی ایک وجہ ملے گی۔ جب بھی ہم اپنی عملی زندگی میں کوئی کام کرنے کا سوچتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یا تو وہ کام کریں جس سے پیسے زیادہ ملیں اور ساتھ میں ہی شہرت بھی ملے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے دماغ میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ وہ کام کیوں نہ کریں جس کا ہمیں شوق ہے، یعنی کہ جو ہمارا پیشن ہے۔ ہم سب میں ہر انسان اسی کنفیوژن کا شکار ہے، وہ امیر بھی ہونا چاہتا ہے اور وہ ایسا کام بھی کرنا چاہتا ہے جس سے اس کو خوشی ملے، مطلب اس کا پیشن۔ تو اکیگائے اس مسئلے کا بہترین حل ہے۔ اس کتاب میں بہت اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے وہ کام جس کا آپ کو پیشن ہے، اس کے بعد وہ کام جس میں آپ بہت اچھے ہیں، اور اس کے بعد وہ کام جس سے آپ کو ارننگ ہو، اور اس کے بعد وہ کام جس کی دنیا کو ضرورت ہے۔ پہلے اور دوسرے دائرے کا کراس سیکشن آپ کو آپ کا پیشن دیتا ہے، یعنی کہ وہ کام جس میں آپ اچھے ہیں اور اسی کام کو کرنے کا آپ کے اندر شوق بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو لوگوں کے ساتھ نئی نئی چیزیں شیئر کرنے کا شوق ہے اور ساتھ میں ہی آپ بک ریڈنگ میں بھی انٹرسٹنگ ہیں، تو یوں یہ آپ کا شوق ہوا، یعنی کہ آپ کا پیشن۔ دوسرے اور تیسرے دائرے کا کراس سیکشن آپ کو آپ کا پروفیشن بتائے گا، مطلب آپ ایک کام میں بہت اچھے ہیں اور آپ نے اسی کام کو استعمال کرتے ہوئے پیسے کمانے شروع کر دیے۔ مثلا آپ مختلف کتابیں پڑھ کر لوگوں کو نئی چیزیں بتاتے ہیں، یہ آپ کا پیشن ہے، اور اب آپ نے اسی نالج کے ذریعے جو آپ نے بک ریڈنگ سے حاصل کیا تھا، آپ نے لوگوں کی کاؤنسلنگ شروع کر دی اور اسی ذریعے سے پیسے کمانے شروع کر دیے، تو اب یہ آپ کا پروفیشن بن گیا۔ تیسرے اور چوتھے دائرے کا کراس سیکشن آپ کو وہ چیز بتائے گا جس کی دنیا کو ضرورت تھی اور آپ نے پوری کر دی۔ مثلا آپ نے اپنی انفارمیشن استعمال کرتے ہوئے کسی مسئلہ کا حل نکال لیا، یا پھر اپنی بصیرت استعمال کرتے ہوئے صلح کروا دی، تو اب آپ نے دنیا کے لیے ایک نیا کام کر دیا۔ تیسرے اور پہلے دائرے کا کراس سیکشن آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد دے گا۔ مثلا آپ نے علم استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے مسائل حل کرنا شروع کر دیے، اب یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ اب آپ اپنا شوق بھی پورا کر رہے ہیں، پیسے بھی کما رہے ہیں، دنیا کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں، اور آپ کی زندگی کو ایک بڑا مقصد بھی مل گیا ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل حل کر کے ان کی مدد کر رہے ہیں۔ عام طور پر ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ اپنا پیشن فالو کریں، لیکن اگر اس پیشن سے ہمیں پیسے نہ ملیں اور اگر اس شوق سے دنیا کے مسائل حل نہ ہوں تو اس شوق کو فالو کرنا ہماری زندگی کو کوئی مقصد نہیں دے سکتا۔ تو اب ہم کہیں گے کہ اپنی زندگی کو پیشن فالو کرنے کے بجائے اپنی زندگی کا اکیگائے دریافت کریں اور پھر اسے فالو کریں، جس کے ذریعے آپ اپنا پیشن بھی فالو کریں، جس کے ذریعے آپ پیسے بھی کما سکیں، دنیا کے مسائل کو بھی حل کر سکیں، اور سب سے بڑھ کے جو آپ کی زندگی کو کوئی مقصد بھی دے۔ جو لوگ اکیگائے کو پہچان لیتے ہیں وہ دنیا میں فلو سٹیٹ ایکوائر کر لیتے ہیں، یعنی کہ اپنے کام میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ انہیں دنیا کی پرواہ ہی نہیں رہتی، اور دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں ایک بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فیلڈ آپ کے اکیگائے کا حصہ ہو۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص اپنے اکیگائے کو فائنڈ کر کے ایک اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ ہایو میازاکی جو جاپان کے مشہور اینیمیشن فلم میکر ہیں، یہ تقریباً 80 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی بغیر کسی تعطیل کے اپنا کام جاری رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کام ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اسی طرح جاپان کے مشہور شیف جیرو اونا دنیا کی مشہور سوشی ڈش بناتے ہیں اور ان کی عمر 98 ایئرز ہے۔ اسی طرح مارک کورٹ دنیا کے مشہور کوچ لائن پینٹر ہیں، جو دنیا کی مشہور گاڑیوں کی کمپنی رول رائس پہ اپنے ہاتھوں سے لائنز لگاتے ہیں۔ یہ وہ مہارت ہے جو اس دور میں بھی کوئی ٹیکنالوجی ریپلیس نہ کر سکی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دم سے اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر لیں، اس میں وقت لگتا ہے۔ اپنے اکیگائے کو تلاش کرنے کا پہلا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آسک یور سیلف وائی یو آر ڈوئنگ دس۔ وائی فیکٹر آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے گا اور یوں آپ اپنی زندگی کا مقصد پہچاننے کے لیے چل نکلیں گے۔